السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج میں کچھ ایسی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور خوف سے جسم لرز اٹھے گا، اور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر کیوں اس رات کو ہمارے مرحوم والدین اور دیگر رشتہ داروں کی روحیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ ایسی رات جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں مسلمانوں کی روحیں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دردناک آواز میں پکارتی ہیں، اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شبان کی رات سورہ غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ نہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گا۔ پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ علیہ السلام رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی،
کہ امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نفل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ ناظرین، یہ بات احادیث اور اقوال سلف سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کو رات اور دن اور شب برات میں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دردناک آواز میں پکارتی ہیں، اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں، ہم پر صدقہ سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ 15 شعبان کی رات میں بھی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے پکارتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کو یاد دلائے۔ لہٰذا شب برات کے موقع پر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور ان کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے بھی جانا چاہیے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں انسیت حاصل ہوتی ہے۔ قبروں کی زیارت کو جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کے فوائد و برکات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی
اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے: الہی میں تیرے عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شیان شان آپ کی ثنا نہیں کر سکتا، آپ ہی اپنی ثنا کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے پہلے کبھی نہیں سنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک مرتبہ شب برات کی رات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص راستے پر رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج کون سی رات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج 15 شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا، اور اللہ کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل علیہ السلام، ہر گھر جا کے دیکھ، آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ ہر گھر میں نکاح ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ناظرین، شب برات کا معنی ہے چھٹکارے کی رات، تو اس رات کو گناہوں سے دور رہ کر ذکر و تسبیح میں گزارنا چاہیے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ اس رات کو ہمارے جوان آتش بازی کرتے ہیں، پھل جھڑی اور پٹاخے چھوڑتے ہیں، بائک اسٹینڈ کی مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے نوجوان اس مبارک شب کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، جس رات کو خدائے تعالی دعائیں خاص طور سے قبول فرماتا ہے۔
اس رات کو سونے، کھانے پینے اور اوباشیوں میں گزار دیتے ہیں۔ ذرا اس پہلو پر غور کریں کہ شور شرابہ اور پٹاخوں کی شدید آواز سے اس مبارک شب میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، خدا کا ذکر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ذکر و عبادت میں کس درجہ خلل ہوتا ہے۔ خود تو ذکر و عبادت سے دور رہے، مگر جو اللہ کے بندے عبادت میں مصروف ہیں ان کو بھی خلل میں مبتلا کیا۔ پھر ہر سال جو سینکڑوں حادثات رونما ہوتے ہیں وہ ایک الگ مصیبت ہے۔ کتنے مکانات جلتے ہیں اور کتنی دکانیں نظر آتش ہوتی ہیں، کتنے مالی نقصانات ہوتے ہیں اور کتنے بچے نوجوان جل کر موت کے گاڑ اتر جاتے ہیں۔ مال کا ضیاع ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بے راہ روی پر آمادہ ہمارے نوجوان خدا کا خوف کریں۔ شب برات جیسی مبارک رات میں فضول خرچی اور خرافات کے ذریعے آخرت کی تباہی کا سامان نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر گامزن فرمائے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔